مسلم لیگ نون کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ہم نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی، چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈرز بنائے۔ مسلم لیگ نون نے ہی دفاع کو مضبوط بنایا، لوگ کام کو ووٹ دیتے ہیں، سیاست کے ساتھ کام بھی ہونا چاہیے۔ ہر شعبے کی ترقی میں مسلم لیگ نون کا کردار ہے، ملکی حالات بہتر ہو رہے ہیں، معیشت مضبوط ہو رہی ہے، پچھلی حکومت نے ملک کا برا حال کر دیا تھا، ہر چیز استحکام کی جانب واپس لوٹ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی لندن میں ایون فیلڈ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو۔ بھارت کے ناپاک اذان بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد آج نیو یارک میں اہم ملاقاتیں کرے گا۔ امریکی حکام کو بھارتی جارحیت پر بریفنگ دی جائے گی، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور صدر جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے ارکان کو آگاہ کیا جائے گا۔ OIC کو بھی بھارتی اشتعال انگیزی پر بریفنگ دی جائے گی۔ بلاول بھٹو 5 جون کو امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں منعقدہ کانفرنس میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ PP-52 سیالکوٹ ضمنی الیکشن، مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ 185 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق لیگی امیدوار ہنا ارشد وڑائچ 78,702 ووٹ لے کر کامیاب۔ PTI کے امیدوار فاخر گومن 39,018 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ مسلم لیگ نون کی امیدوار نے 39,684 ووٹوں کی برتری سے کامیابی سمیٹی۔ ریٹرننگ آفیسر نے فارم 47 جاری کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہنا ارشد وڑائچ نے جیت کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اپنے مرحوم والد کے نام کر دیا۔ جیت پر ہنا ارشد وڑائچ کے گھر پر جشن، کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی، جیت پر بھنگڑے، نعرے بازی اور آتش بازی۔ تحریک انصاف کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات، RO آفس کے سامنے احتجاج، پولنگ مکمل ہونے سے پہلے ہی فارم 45 بنا لیے گئے۔ دھاندلی کے نتائج ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہم قیادت سے مل کر اگلا لائحہ عمل ترتیب دیں گے۔ PTI امیدوار فاخر نشاد گھومن کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ وزیر اعظم کا ضمنی الیکشن میں کامیابی پر اظہار تشکر، نواز شریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہنا ارشد وڑائچ کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا، ضمنی الیکشن میں کامیابی نواز شریف کی قیادت کا ثمر ہے، کامیابی مریم نواز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کا نتیجہ ہے۔ مسلم لیگ نون سے والہانہ محبت اور اعتماد پر سیالکوٹ کے عوام کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، سمبڑیال کے عوام نے جس اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے اس پر پورا اتریں گے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن بوت بیسن کے قریب فائرنگ سے نوجوان قتل، کسٹم اہلکاروں نے کار نہ رکنے پر فائرنگ کی، ایک شخص کو گولی مار دی، دوسرے کو حراست میں لے لیا۔ پولیس حکام، مقتول کو کسٹم اہلکاروں نے تعاقب کر کے گولی ماری۔ اہل خانہ کا الزام، مقتول کے لواحقین اور اہل علاقہ کا نیٹی جیٹی پل پر لاش رکھ کر احتجاج، ٹریفک کی روانی متاثر، مظاہرین کا کسٹم اہلکار کو گرفتار کر کے سزا دینے کا مطالبہ۔ پنجاب پولیس کی خارجی دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی، ڈیرہ غازی خان کے علاقے کوٹ مبارک میں پولیس مقابلہ، 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ برآمد۔ یوکرین کے سائبیریا سمیت روس کے 5 علاقوں پر ڈرون حملے، 40 سے زائد طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ روس کی فوجی ایئر فیلڈز پر یوکرینی حملوں کی تصدیق، مرمنسک اور آرکسک کے علاوہ باقی علاقوں میں حملوں کو ناکام بنا دیا۔ دونوں علاقوں کی ایئر فیلڈز میں کئی طیاروں میں آگ لگ گئی، طیاروں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ حملوں میں ملوث کچھ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، روسی وزارت دفاع۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے پر حملہ، 6 افراد جھلس کر زخمی، اسپتال منتقل۔ حملہ آور نے لوگوں پر پیٹرول بم پھینکنے، امریکی حکام۔ پولیس نے حملے کے بعد ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ کے بولڈر میں فائرنگ کی مذمت، حملے میں متاثرین کے ساتھ ہیں، امریکہ میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔
قومی ہیرو ارشد ندیم جنوبی کوریا سے وطن واپس پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، پھول نچھاور۔ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جاولن تھرو میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے فائنل میں 86.40 میٹر تھرو کر کے بھارتی حریف کو شکست دی۔ پاکستان ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 52 سال بعد گولڈ میڈل جیتا۔ قوم کی دعاؤں سے کامیابی ملی۔ میرا ہدف ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیتنا ہے۔ عید کے بعد ٹریننگ کے لیے برطانیہ جاؤں گا۔ ارشد ندیم کی لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو۔ دہشت گردوں کے لیے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں، عوامی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ فتنہ ہندوستان کی کوشش ہے کہ عوامی حمایت حاصل کرے۔ بھارت بلوچستان میں امن و ترقی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارتی سرپرستی میں پراکسی وار شدید ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ بھارتی پراکسی وار کھلی جارحیت میں بدل چکی۔ دشمن کی اندرونی اور بیرونی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان آرمی ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بلوچستان میں امن ناقابل سودے بازی ہے۔ پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے جڑا ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب۔ قبائلی عمائدین کا حکومت اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ صدر زرداری کی بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ صدر مملکت سے وزیر اعظم شہباز شریف کی گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی معاشی صورتحال اور خارجہ امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو حالیہ غیر ملکی دوروں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان کی کامیابیوں کو آج دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ کسی کو بھی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دوست ممالک کے دورے بہت کامیاب رہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا۔ ہماری افواج کی بہادری کی وجہ سے کوئی بھی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے۔ ملیر، کھوکھرا پار، لانڈھی اور فیچر موڑ کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 3.2 جبکہ گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کراچی گڈاب ٹاؤن کے نزدیک تھا۔ زلزلہ پیما مرکز۔ پاک افغان تعلقات میں اہم پیش رفت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان قائم مقام وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر خان متقی کا سفیر کی تعیناتی کے پاکستان کے فیصلے کا خیر مقدم۔ افغان حکومت کی جانب سے بھی ایسے ہی فیصلے کی تصدیق۔ دونوں جانب سے اقدامات کو تعلقات میں اہم پیش رفت قرار دیا۔ اسحاق ڈار کے دورہ کابل کے دوران لیے گئے مشترکہ فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ۔ پاکستان ازبکستان افغانستان ریلوے لائن پروجیکٹ فریم ورک کی جلد تکمیل پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ یو این سلامتی کونسل سمیت کثیر الجہتی فورمز پر دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا اقوام متحدہ میں رواں ماہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ملاقات پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کا قریبی رابطے میں رہنے اور تعاون بڑھانے پر بھی زور۔ عید الاضحیٰ سے پہلے آخری اتوار چھٹی کے باعث مویشی منڈیوں میں غضب کا رش۔ بچے بھی قربانی کا جانور خریدنے کے لیے انتہائی پرجوش۔ کسی کو بیل پسند، کسی کی دمبے اور بکرے کی ترجیح۔ بیلوں کی جوڑی شیرو اور سلطان کو ننھے خریدار مل گئے۔ شہریوں کو من پسند جانوروں کی تلاش۔ بیوپاریوں اور گاہکوں میں قیمتوں پر تکرار۔ مویشیوں کی قیمتیں آسمان پر ہیں، شہریوں کا شکوہ۔